چھڑے چھاٹ ہوتے ہیں جو صرف اس لیے فحش فلمیں دیکھتے ہیں اپنی یعنی حرام خواہش کو پورا کرنے کے لیے. ان کو عادت پڑ جاتی ہے, لت پڑ جاتی ہے. ان کو میں کہتا ہوں بھائی چلو گناہ ہو گیا, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس میں پڑھتے نہ چلے جاؤ, توبہ کی کوشش کرو. توبہ کر لی, پھر توبہ ٹوٹ گئی, دوبارہ توبہ کرو, 10 بار توبہ کرو. گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے, توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ماحول ایسا ہے, بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول دیا, واپس پلٹ آؤ, واپس آ جاؤ. مایوسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا تو اب وہ بس آپ اسے نظریں پھیر لیں اور اس پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں, یا وہ اپنے آپ کو کہے میں تو ختم ہو گیا, میں تو نہ. اللہ کے ہاں رحمت ہے, سبقت رحمتی علی غضبی. اللہ فرماتے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. آ جا, واپس آ جا. ماحول ہے لوگوں کو برائیاں کروا رہا ہے, واپس آئیں اور علماء سے رابطہ کریں, اہل اللہ سے رابطہ کریں. بھئی مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, کوئی طریقہ بتائیں چھوٹ جائے. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو گناہ کی لت پڑ چکی تھی, مگر ان کی زندگی سے الحمدللہ دیر سے نکلا مگر نکل گیا. تو ہمت والے لوگوں کی زندگی سے جلدی نکل جاتا ہے, کم ہمت لوگوں کی زندگی سے دیر سے نکلتا ہے, لیکن نکل جاتا ہے اگر کوئی چاہے گا. نہیں چاہے گا تو معاملہ خراب ہے. دوسرا ایک لت پڑتی ہے ڈراموں کی. وہ ڈراموں کی جو لت ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا, یہ لت بھی بڑی خطرناک ہے. اس میں آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. تو اس لت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی بزرگ سے رابطہ کریں یا کوشش کریں چھوڑنے کی. ایک اور چیز اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مفید کاموں میں جب آپ ٹائم لگائیں گے, آپ اپنا فالتو ٹائم کسی ایسے انٹرٹینمنٹ کے کام میں لگائیں جو دلچسپی ہو اور اس میں فائدہ بھی ہو, تو اس سے آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. دیکھو ڈاکٹر جب کسی کو سگریٹ چھڑواتے ہیں تو سگریٹ کا کوئی آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں نا اس کو, جس سے ہیروئن چھڑوائی جاتی ہے اس سے کچھ آلٹرنیٹ دے دیا جاتا ہے, بھئی یہ ہیروئن کا متبادل ہے, کچھ دن یہ پھر یہ بھی چھڑوا دیں گے. تو جب آپ کو ڈراموں کی, لڑکیوں کو زیادہ عادت ہے ڈراموں کی, تو وہ کہتے ہیں ہمارا جو ٹائم نہیں پاس ہوتا. تو ٹائم تو دیکھو پاس ہوتا ہے تبھی تو قبرستان آباد ہوئے ہیں نا. یہ جن کا ٹائم پاس ہوا تھا تو پاس کر کے قبر تک پہنچے ہیں نا بھائی. ارے جو قبرستان بھر رہے ہیں تو ٹائم پاس جن لوگوں کا ہوا تھا جو پاس کر کے وہاں چلے گئے. پاس ہوتا ہے تو ادھر پہنچ جاتا ہے آدمی. تو یہ قبرستان بھرتے اس لیے کہ لوگوں کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. تو ٹائم تو پاس ہو رہا ہے, تاریخیں چینج ہو رہی ہیں, منٹ تبدیل ہو رہے ہیں, گھنٹے چینج ہو رہے ہیں, تو یہ تو ٹائم پاس تو ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں برے کاموں میں کرو یا اچھے کاموں میں, تو برے کاموں میں بھی پاس ہوگا اور اچھے کاموں میں بھی. تو جب برے سے اچھے کام کرنے کے لیے رکھو گے تو برائی سے بچو گے نا. ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فالتو, کہہ رہے ہیں یار میں بور ہو رہا ہوں, اب کیا کروں, ڈرامہ ہی دیکھ لوں, کیونکہ بوریت بھی تو ایک ٹینشن ہے نا. کیا ہو گیا یار, مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کو کیا ہو گیا. ایک ٹینشن ہے نا, بوریت کرنے کا کچھ کام نہیں ہے. خواتین گھر میں بہت سی جو میرا بیان نہیں سن رہی بالکل فارغ ہیں. ویسے خواتین سے بات کرو کہ نہیں ایکچولی کام اتنے ہیں بھائی, یہ گھر کیوں گندا پڑا ہوا ہے, کیا کریں, ٹائم ہی نہیں ملتا. بھائی کو بچوں کو آپ نے کتنا کچھ پڑھا دیا, ٹیوشن کیوں جا رہے ہیں بچے, آپ گھر میں پڑھا لو, بھائی ٹائم کہاں ہے. ایک طرف یہ کہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, دوسری طرف یہ کہ کیا کریں, اب ٹائم کیسے پاس کریں. جب ڈرامے کی بات آئے نا, بھائی ٹائم کیسے پاس کریں. ابے ایک طرف ٹائم نہیں ہے, دوسری طرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تمہیں, کہاں ٹائم پاس کریں. تو یہ متضاد چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی, اصل میں آر سب کی رہی ہیں, گھننے بنے ہوئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ بور ہو گے نا, فالتو بیٹھے ہوئے کوئی کرنے دھرنے کا کام نہیں ہے, تو یہاں شیطان پھر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. شیطان کہتے ہیں بندہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے, بور بھی ہو رہا ہے, اس کو انٹرنیٹ پہ لے جا کے بٹھا دو, یہ دیکھ لے تو اپنی حرام خواہش پوری کر لے, یا یہ ڈرامہ دیکھ لے, بڑا ڈرامہ چل رہا ہے, ساری دنیا سے تعریفیں سنی ہوئی ہیں, تو پھر وہ جذباتی ہوگا, روئے گا, دھوئے گا یا ہنسے گا, جو بھی ہوگا, تو بڑا اچھا ٹائم کیا ہو گیا, پاس ہو گیا. تو پہلے تو دماغ میں یہ بٹھا لو کہ یہ برائی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کلچر تباہ ہو رہا ہے جیسے میں نے بتایا ابھی. دوسرا, اب اس کو چھوڑنا کیسا, یہ اگلا مرحلہ ہے. تو چھوڑنے کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بھائی کوئی مفید کام تلاش کر لو. جب کوئی ہدف بناتے ہو میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر ہر وہ چیز جو اس ہدف میں رکاوٹ بنتی ہے انسان اس کو سائڈ پہ لگا دیتا ہے. تو وہ ہدف کیسے بنایا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ تو ہر مسلمان کا ایک ہدف تو بنا ہوا ہے, آخرت کی تیاری.
یہ تو ہر ایک کا ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہدف بھی ہوتے ہیں, بھائی میں نے ایم ایس سی کرنا ہے, میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے, میں نے ایک نیا, اور چلو رکشا چلا رہا ہوں تو میں نے ایک ایسا رکشا اور خریدنا ہے, کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہدف ہو سکتا ہے. میں ٹماٹر بیچ رہا ہوں تو یار میری ایک کے بجائے 2 ریڑیاں ہو جائے تو اچھا نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ تو کچھ سوچے گا بیٹھ کے. اب جب آپ کو آدھا مسئلہ تو اسی سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا رہ جائے گا کہ بہت سارے مفید کام ہوتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا انسان کا اس میں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ بور ہو بھی رہے ہیں نا, تو بوریت دور کرنے کا کوئی ایسا طریقہ تلاش کر لو کہ مزیدار بھی ہو اور بولو نا